اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنو اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا کام تھا۔ ہم نے جو تفسیر پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہود مدینہ کو مجرم گردانا ہے، کہا تم اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے، تم بچھڑے کو معبود بنا لیے واضح نشانیاں پانے کے باوجود، حالانکہ نہ تو انہوں نے انبیاء میں سے کسی کو قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، پھر ان کے سروں پر یہ جرم کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ آج یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے بھی اور حسب ضرورت کسی کے سوال، کسی کے شبہہ کھڑا کرنے پر بھی ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کوئی ایک مسلمان گناہ کرتا ہے تو یہ سارے مسلمان ایسے ہیں۔ دیکھیے معیار جب ہمیں پتہ رہے گا کسی پر حکم لگانے کا تو ہمیں خود پر بھی اطمینان ہوگا پہلا، اور دوسرا ہے کہ ہم دوسرے کو بھی جواب دے سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی قوم کو مجرم گردانا ہے ان کے باپ دادا کے گناہوں کی بنیاد پر، تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ کرتے رہے یہ نہیں کیے پھر بھی انہیں مجرم گردانا جا رہا ہے، صرف اسی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ہم خیال ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین دیکھیے یہاں ذکر کیا ہے کہ بنو اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ تو لعنت جنہوں نے کی، جنہوں نے اپنے آپ کو ان سے دور رکھا، کہا یہ طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ لعنت کے مستحق نہیں ہوں گے پھر، کیونکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو بری قرار دے دیا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ مجرم نہیں گردانے جائیں گے۔ تو جو علماء ہوتے ہیں، جو سچے علماء ہوتے ہیں، جن کے یہاں سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، رسول کی بات ہوتی ہے، وہ اپنے قوم کی، اپنے باپ دادا کی رعایت میں خاموش نہیں رہتے ہیں، اپنے قوم کی غلطیوں پر اس بنیاد پر خاموش نہیں رہتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا نے جرم کیا ہے تو ہم اپنی زبان بند رکھیں گے، نہیں، بلکہ اہل حق کا کام کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا سے بھی بڑا اللہ کا حکم اور اللہ کا فرمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ رسولوں کا فرمان باپ دادا سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سب سے اونچا رکھنا چاہیے، سب سے اونچا مقام دینا چاہیے، اور اس کی مخالفت جتنے بھی لوگ کریں، کوئی بھی ہو، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ برات کا اظہار کرنا ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ کام تو گناہ ہے، یہ تو کام اللہ کی معصیت کا ہے، نافرمانی کا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا کام ہے، اس لیے ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم آ جاتے ہیں آگے دوسری آیت میں، کہا ان پر لعنت کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ جب آپس میں گناہ کا کام کرتے، ان کے بڑے کرتے، ان کے سماج کے لوگ کرتے بڑے، تو ایک دوسرے کو گناہ سے منع نہیں کرتے تھے، خاموش تماشائی بن جاتے تھے، تو اس لیے ان پر لعنت کی گئی ہے، اور اس لیے بھی انہیں مجرم گردانا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے خلاف ایک زبان بھی نہیں کہا کہ انہوں نے جو بھی کیا اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کام کیا ہے، ہم اس سے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جڑے رہے اور اسی عصبیت کی بیماری میں، قومیت کی بیماری میں مبتلا رہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں مجرم گردانا ہے۔ تو اب بات کلیئر ہو جاتی ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں ہمارے بیچ کا کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔
فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی بھی گناہ کا کام کسی کو کرتا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے استطاعت ہو تو روکے۔ کہا اگر ہاتھ سے استطاعت نہیں ہے تو زبان سے اس گناہ کی نکیر کرے، اور کہا اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں اس گناہ کو کم از کم برا جانے، اور کہا اگر یہ نہیں ہے یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ اور دوسری حدیث میں روایت میں ہے کہ اگر دل میں بھی اس کو برا نہیں جانتا تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا حصہ باقی نہیں بچے گا۔ دیکھیے، ہم برائی کو برائی نہ سمجھیں، حق کو حق نہ جانیں، تو گویا ہمارے دل میں ایمان اب باقی نہیں بچا ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ ہمارا ضمیر، ہمارا اسلام مر چکا ہے، ایمان مر چکا ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھیے، تو یہ ہم جب انکار کریں گے، گناہ پر انکار کریں گے، معصیت پر انکار کریں گے، تو ہم پر، ہمارے سروں پر یہ گناہ نہیں تھوپا جائے گا، ارے مسلمان ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، نہیں تھوپا جائے گا۔ لیکن اگر ہم سب خاموش رہے تو کوئی اگر ہم پر وہ جرم تھوپتا ہے کہ مسلمان سب ایسے ہیں، سارے مسلمان ایسے، وجہ ہوگا کیوں؟ ہم خاموش ہیں، اور ہم خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہمارے آنکھوں کے سامنے، قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ مخالفت ہو رہی ہے، اور معلوم بھی ہے کہ حق سب سے بڑا ہے، چاہے ہمارے لوگ ہوں چاہے ہمارے غیر ہوں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بتاتے رہنا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بتاتے رہنا، یہی ہماری پہچان ہے۔ اور اگر یہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کریں تو وہی ہوگا کہ ہم اسی زمرے میں ایک گناہ کرے گا اور سارے لوگوں پر وہ گناہ تھوپ دیا جائے گا، وہ جرم تھوپ دیا جائے گا۔ اس لیے ایک آدمی کوئی دہشت گردی کا کام کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، تو اور مسلمانوں کو ہاتھ روکنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کا روکنا چاہیے، اور اگر استطاعت نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتا، تو زبان سے اس کا انکار کرے، اچھا ٹھیک ہے، ہم وہاں تک ہماری بات نہیں پہنچے گی، دور ہے کہیں اور کا ہے، تو ہمارے بڑوں نے انکار کیا، ہم ان کے انکار پر ایگری تو کر سکتے ہیں نا، ایگری کر سکتے ہیں، ہمارے بڑے نے انکار کیا، صحیح کیا، ہو گیا، ہم اس میں شامل ہو گئے، اچھوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن اگر ہم نے ایگری نہیں کیا، آج دیکھیے جو مزاروں اور بھی دیگر جگہوں پر جا کر کے شرکیہ کام کرتے ہیں لوگ، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اگر ہم سب خاموش ہو جائیں تو ہم سب مجرم گردانے جائیں گے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان اس زمانے کے قبر پرست ہیں۔ کیوں خاموش ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ قبر پرستی کرتے ہیں، قبر پرستی جو کرتے ہیں وہ مجرم ہی ہیں، جو خاموش ہیں وہ بھی مجرم ہیں، وہ بھی مجرم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی، دین میں، دین مکمل ہے، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا دامن جھاڑ کر کے چلے گئے تاکہ میرے کھاتے میں یہ گناہ، یہ جرم میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوئی جرات نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے۔ کہا جو آدمی بھی بدعت ایجاد کرے گا اور کسی بدعتی کو پناہ دے گا، دیکھیے پناہ دینا بھی جرم ہے، کسی بدعتی کو پناہ دے گا تاکہ وہ آ کر کے ہمارے گھر میں رہ کر کے، ہمارے ملک میں رہ کر کے، ہمارے جگہوں پر رہ کر کے اپنی بدعت کا پرچار کرے، سپورٹ ہوا کہ نہیں ایک طرح سے؟ تو اس پر اللہ کی لعنت، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت برسے اس پر لعنت ہوتی۔ لعنت اس لیے کیا گیا تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے اس برے آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں ہمارا شمار نہ کیا جائے۔ برات کا اظہار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدریہ کے لوگ آئے، ان کے بارے میں خبر آئی صحابہ کرام کے پاس، کہا جا کر کے خبر دے دو، انہیں بتا دو کہ ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ ہم سے بری ہے، ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ وہ ایک ایسے منہج پر چل رہے ہیں جو اسلام نہیں ہے، جو اسلام نہیں ہے، تو ہم نے اپنا دامن جھاڑ لیا، اس لیے جھاڑا تاکہ ہمارا شمار بھی انہی میں سے نہ ہونے لگے، ہمارا شمار بھی، اگر ہم خاموش رہتے تو ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہونے لگتا۔ تو یہ سمجھ، یہ فقہ ہماری ہونی چاہیے۔ اگر غلطی ہوتی ہے، ہمارے بڑے ہوں، ہمارے باپ دادا ہوں، ہمارے قوم کے ہوں، ہمارے علاقے کے ہوں، ہمارے علاقے کے لوگ ہوں، تو کیا ہوا؟ حق سے بڑے ہیں، وہ حق سے بڑے ہیں، اسلام سے بڑے ہیں؟ نہیں بڑے ہیں۔ اس لیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے انکار ضروری ہے، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ غلط کام آپ کر رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اسی پر جمے رہے، قائم رہے، نہیں چھوڑ رہے، تو یاد رکھو ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بنو اسرائیل کی لعنت کی ایک وجہ، ان پر عذاب کی ایک وجہ ذکر کی گئی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی ان میں کا کوئی برائی کا کرتا تھا اور کرتے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈرو، تم برائی چھوڑ دو۔ ایک بار کہہ دیتا برائی کچھ کر رہے ہو چھوڑ دو، اس کے بعد کیا کرتے؟ دوسرے دن انہی کے ساتھ اٹھنا، انہی کے ساتھ بیٹھنا، انہی کے ساتھ کھانا، انہی کے ساتھ پینا، ساری زندگی انہی کے ساتھ پھر جاری ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر انہیں بھی لعنت ملامت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام اس لیے دیا ہے تاکہ جو ہمارے کچھ نادانوں کی بنیاد پر، نادان حضرات کی گناہوں کی بنیاد پر، جرم کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کو جو مجرم گردانتے ہیں، ان کے لیے ایک طرح سے ہمارے پاس جو معیار ہے وہ معیار چلا جائے، وہ پیغام چلا جائے کہ ایک غلطی کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو مجرم نہیں گردانا جا سکتا۔ کیوں؟ سارے مسلمانوں نے کہا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، اپنا دامن جھاڑ لیا ہے، اس آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ کسی غیر کا کام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا دیکھو ایک گروہ آئے گا جو بڑی اچھی اچھی عبادتیں کرے گا، بڑے اچھے اچھے کام کرے گا، ایسا لگے گا کہ ہم جو صحابہ کرام کو کہا کہ تم اپنی نمازیں، اپنے روزے اور اپنے اچھے اچھے کام تم ان کی عبادتوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اتنا اچھے اچھے کام کریں گے، لیکن کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر مارا جائے تو شکار سے تیر نکل جاتا ہے باہر اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس میں کچھ لگا کہ نہیں لگا، کہا ایسے یہ دین سے نکل جائیں گے۔ کہا اگر میں ان سے ملاقات کروں تو میں ان کو عاد اور سمود کی طرح قتل کر دوں گا، اور حکم بھی دیا کہ جو ان کو پائے ان کو قتل کر دے۔ نہیں ہے، یہ کیوں کہا؟ دیکھیے کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، جو بات بات پر تلوار نکال لیتے ہیں، تلوار کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے دیکھیے یہ خوارج جنہیں کہا جاتا ہے، اور آپ خوارج کے نام سے جانتے ہیں، اور انہیں دہشت گرد اور نہ جانے کیا کیا ٹیررسٹ وغیرہ کے نام سے آج جانا جاتا ہے، تو یہی حضرات ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا ان سے اپنا دامن جھاڑ کر کے یہ پیغام دیا جانا چاہیے امت کو، لوگوں کو، کہ دیکھو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صحیح منہج پر، صحیح عقیدے پر، صحیح دین پر نہیں قائم ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کا جرم ہمارے سروں پر نہ تھوپا جائے۔ بھلے ہمارے اپنے کہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے درمیان ہوگا، لیکن ہمیں جس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ کہہ کر کے اپنا دامن جھاڑیں اور ان کو نصیحت کریں اپنے اچھا انداز میں۔ لیکن یہ پیغام جانا ضروری ہے، جو گناہ کا کام کیا جاتا ہے اس گناہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان گناہگاروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے یہ ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، تبھی جا کر کے ہم اپنے آپ کو بچ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اب غیر جو ہیں، غیر مسلم کوئی جو ہے جو اس فکر کی ترویج کرتا ہے، اس کا سپورٹ کرتا ہے، تو وہ انہی میں سے ہے، اور یہ نہ کہے کہ بھائی کوئی ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو سارے لوگ مجرم تھوڑی ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ کب؟ جب سب خاموشی برتیں گے، تو جب سب خاموشی برتیں گے۔ عام طور پر دیکھیے غیر مسلم حضرات ان کے یہاں کوئی جرم کرتا ہے، کوئی جرم انجام دیتا ہے، کوئی دہشت گردی کا کام کرتا ہے، کوئی اور جرم کرتا ہے، تو سب خاموش ہو جائیں گے، تماشا دیکھیں گے، اور دلیل میں کیا دیں گے؟ ایک آدمی نے کیا ہے نا، تو ایک آدمی کی بنیاد پر سارے لوگوں کو مجرم تھوڑی گردانا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گردانا جائے گا کب؟ جب سارے لوگ خاموش رہیں گے، کوئی ان کا بڑا آ کر کے بیان نہیں دے گا اس آدمی کے خلاف، تو سارے لوگ مجرم گردانے جائیں گے۔ اور وہی مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، سارے مسلمان کہیں گے مسلمانوں کا کام نہیں ہے، پھر بھی ایک کی بنیاد پر سارے مسلمانوں پر جرم تھوپ دیں گے۔ تو یہ سب سیاست ہے، ہمیں اپنی شناخت پر، اپنی پہچان پر اور اپنے حق کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، اور اپنا یہی امتیاز ہے حق کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، حق کا سپورٹ کرنا، اہل حق کا سپورٹ کرنا، اور اہل باطل اور اہل بدعت سے بیزاری کا مظاہرہ کرنا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ دیکھی کہا لیس منا، ہمارا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، مسلمانوں کا کام نہیں کر رہا ہے۔ کون؟ جو بڑوں کی عہد و احترام نہ کرے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اپنے علماء کا احترام نہ کرے۔ کہا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرے اور خود کو کہے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ نہ کہا جا سکے جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور کام کر رہا ہے غیروں کا،
تو یہ نہ سمجھ جائے لوگ کہ یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے۔ اس لیے برات کا اظہار غلط سے، غلطی سے، اہل باطل سے یہ ضروری ہے، تاکہ اپنے دامن کو، اپنی سچائی کو، اپنی جو شناخت ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کہنے اور باطل کو باطل کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور حق کی اتباع کی اور باطل سے اجتناب کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔